اس سورہ کے اندر ہے تو بہت چھوٹی سورہ، صرف 4 آیت کی، 5 آیت کی، لیکن غور کریں تو کئی نشانیاں ہمارے لیے ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت واضح نمونہ کہ لوگوں نے دیکھا، ان لوگوں نے خود دیکھا، ابرہہ نے جا کر بیان بھی کیا کیسے ہم تباہ و برباد ہوئے، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا، اسے بچایا، اور وہ اپنے ملک میں جا کے مرا۔ اور پورے اہل مکہ اس منظر کو کیا ہے، درس کا دوسرا جو حصہ ہے ہمارے پاس وہ چھوٹی صورتیں ہیں، اور انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں اسے مکمل کیا جا سکے گا۔ اور وہ جو سورہ ہمارے پاس ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ الفیل۔ اس سے پہلے سورہ الہمزہ ہو چکی ہے، آج جو سورہ ہے وہ سورہ الفیل ہے، سورہ الفیل۔ اور یہ بہت مشہور اور معروف سورہ ہے قرآن کے اندر، سارے لوگ تقریباً جانتے اور پہچانتے ہیں۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کے، فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی کے، کیونکہ اس سورہ کے اندر ہاتھی والوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، سورہ کیا ہے؟ مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی بغیر کسی اختلاف کے، مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر وہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو ابرہہ الاشرم جو تھا، یا حبشی جو تھا، وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا، اور اس کا کیا انجام ہوا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اسی کو ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے جس کو امام طبری رحمہ اللہ نے حسن سند کے ساتھ قتادہ رحمہ اللہ سے ذکر کیا۔ قتادہ یہ تابعی ہے اور مفسر قرآن ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ ابرہہ الاشرم حبشہ اور ایتھوپیا کا تھا، یہ ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج لے کر کے یمن سے ہوتا ہوا خانہ کعبہ کو ڈھانے اور گرانے کے لیے آیا، بہت بڑی فوج اور لشکر لے کر کے۔ اور ہوا یہ تھا کہ مکہ کے بعض لوگوں نے یمن کے گرجا گھر کو جو اس نے خانہ کعبہ کا بدل کے طور پہ بنایا تھا، اس میں کچھ گندگی وغیرہ پھیلا دی۔ انتقامی جذبے سے ابرہہ الاشرم ایک بڑی فوج لے کر کے خانہ کعبہ کی طرف رواں دوا ہوا، اور جب وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچا، جس کو وادی محصر کہتے ہیں، وہاں جب پہنچا تو اس کا ہاتھی بیٹھ گیا، اور جتنا بھی کوشش کرتے ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا چہرہ اس کے ملک کی طرف کر دیا جاتا تو تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا، لیکن جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف تو وہ ہاتھی کیا ہے، بیٹھ جاتا۔ یہاں تک کہ یہی صورتحال چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے پرندے بھیجے، جھنڈ در جھنڈ۔ ابابیل پرندہ نہیں، ابابیل ہے کوئی پرندہ، لیکن یہاں طیرن ابابیل سے مراد یعنی ابابیل پرندہ نہیں، ابابیل بولتے غول در غول، سرکل در سرکل، جماعت در جماعت، یعنی ایک ایک جماعت، کچھ جماعتیں الگ کچھ جماعتیں الگ پرندے اللہ رب العالمین نے بھیجے، اور ان کے پاس 3 کنکر ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے، مٹی کو چھوٹے چھوٹے بنا کر کے اور آگ میں پکا دیا جائے تو بالکل پتھر ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی ہر پرندے کے پاس 3 پتھر ہوتے تھے، ایک چونچ میں اور 2 اس کے پنجوں میں، اور جس پر گراتے تھے وہ اس کا کام تمام ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو ہلاک و برباد کر دی جتنی بھی تعداد آئی ہوئی تھی۔ ابرہہ الاشرم جو لیڈر تھا وہ نہیں مرا، وہ وہاں سے واپس ہو رہا، ایک ایک کر کے اس کے اوپر پتھر گرتا اور جسم کا ایک ٹکڑا گرتا، پھر آگے بڑھتا ایک ٹکڑا گرتا، اس طریقے سے یہاں تک کہ زندہ حالت میں پہنچا کہاں؟ یمن، اور وہاں جا کر کے اس کی وفات ہوئی، اور لوگوں نے اس کے انجام کو دیکھ لیا اور پوری خبر دی، اور اس کے بعد ہلاک ہو گیا۔
اس کو امام طبری نے صحیح حسن سند کے ساتھ روایت کیا. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی اسے ذکر کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی. یہی واقعہ جو سب سے درست اور صحیح ہے اس سلسلے میں. اور یہ واقعہ اور حادثہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 50 یا 55 سال پہلے 50 یا 55 دن پہلے 50 یا 55 ڈیز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے آپ کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا. بعض لوگوں نے کہا اسی دن پیش آیا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, لیکن یہ بات درست اور صحیح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی وہ بالکل اسی معنی میں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. الم ترا یعنی الم تعلم, کیا آپ نہیں جانتے ہیں یعنی آپ جانتے ہیں. یہاں جو سوال ہے وہ کیا ہے, تقریر کے لیے, یعنی آپ جانتے ہیں, حالانکہ آپ نے دیکھا تو نہیں, لیکن یہ واقعہ, یہ انسیڈنٹ, یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ مکہ تو چھوڑیے باہر کی دنیا میں اس کا پورا شور اور ہوگا ہو گیا. اور اس دن کے بعد لوگ کعبے کی طرف بری نظر اٹھانے کے لیے کیا ہے, ڈرتے تھے. تو گویا کہ آپ اس واقعے کے وقت موجود تو نہیں تھے, لیکن یہ واقعہ اتنا زیادہ مشہور اور معروف کہ گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہو. تو الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ آسان لفظوں میں اس کا معنی ہے. الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو, ان کی چال کو, ان کے برے ارادے کو ناکام نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اور ان پر پرندوں کے غول در غول بھیجے, جھنڈ در جھنڈ بھیجے. اتنی چھوٹی ہاتھی لے کر آئے تھے, بڑا جانور. ہاتھی کیا ہے, بڑا جانور. اور اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے کیا ہے, برباد کر دیا. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھیجے طیرن پرندے, ابابیل جھنڈ در جھنڈ, جو جیسے بعض اکٹھا بھی ہوتے تھے بعض الگ بھی ہوتے تھے, اس طریقے سے. ترمیم بحجارۃ من سجیل, حجارہ پتھر کو بولتے ہیں, سجیل مٹی, مٹی سے بنے ہوئے پتھر وہ ان پر کیا ہے, پھینکتے تھے. فجعلہم کعصف مأکول, تو اللہ نے انہیں بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح, بالکل پورے جسم کو گلا دیا اللہ تعالیٰ نے. فجعلہم کعصف مأکول, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح بنا دیا. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کبھی کوئی چیز اگر آپ کھاتے ہیں, جانور کوئی چیز کھائے بھوسا اور کھا کر کے تھوکے, تو وہ کیا ہے, اس میں کچھ بالکل کچھ بھی دم خم نہیں. تو وہ جو گرتا تھا پتھر ان کے اوپر, وہ ان کے بدن کیا ہے, بالکل گل جاتے تھے اس سے. اس سورہ کے اندر ہے تو بہت چھوٹی سورہ, صرف 4 آیت کی, 5 آیت کی, لیکن غور کریں تو کئی نشانیاں ہمارے لیے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت واضح نمونہ کہ لوگوں نے دیکھا, ان لوگوں نے خود دیکھا. ابرہا نے جا کر بیان بھی کیا کیسے ہم تباہ و برباد ہوئے, اللہ نے اسے محفوظ کر دیا, اسے بچایا, اور وہ اپنے ملک میں جا کے مرا. اور پورے اہل مکہ اس منظر کو کیا ہے, دیکھ رہے تھے. اہل مکہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو, ہاتھی سے مکہ کو روک لیا اور مدد فرمائی. یہاں دیکھیں ایک روایت بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر موجود ہے جس سے اور معاملہ واضح ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قام فی الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حبس عن مکہ الفیل. جب
مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، بڑائی اور بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العالمین نے مکہ کو، ہاتھیوں کو مکہ میں آنے سے کیا ہے روک رکھا تھا، کعبہ کے پاس آنے سے روک رکھا تھا، کیونکہ مکہ کے اندر، کعبے کے اندر، حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر کسی بھی طرح کا قتل و غارت گری وغیرہ کچھ بھی حلال اور جائز نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑے دیر کے لیے جائز اور حلال ہوا تھا، نہ پہلے جائز تھا اور نہ بعد میں اب جائز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھوڑے وقفے کے لیے کیا ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے حلال ہوا تھا۔ دوسری حدیث میں یہ ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ میں اترا جاتا ہے، گھاٹی سمجھتے اونچی جگہ، جب وہاں سے اترا جاتا ہے مکہ کے لیے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، وہاں سے آپ مکہ کی طرف جانے لگے، کعبہ کی طرف، تو آپ کی اونٹنی کیا ہے بیٹھ گئی۔ تو صحابہ نے اس اونٹنی کو بہت اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹنی ٹس سے مس نہیں ہو رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کیا ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ قصوہ اڑ گئی ہے، اڑنا جانتے ہیں قصوہ کیا ہے، اڑ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما خلت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفیل، بخاری کی روایت ہے کہ دیکھو قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا یہ اخلاق ہے، اتنی بد اخلاق نہیں ہے یہ اونٹنی کہ وہ رہ جائے اور ڈٹ جائے، لیکن ہاتھی کو روکنے والے نے اسے روک لیا ہے۔ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا، آگے نہیں جانے دے رہا تھا، کس نے؟ اللہ نے، اسی اللہ نے اس اونٹنی کو بھی روک رکھا اور آگے نہیں جانے دیا۔ یہ بہت ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا، جب آپ مدینہ آئے تب بھی ہر صحابی یہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے میرے گھر قیام کریں، میرے گھر قیام کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، کہ وہیں بیٹھ جائے گی جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھی، یہ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ ہاتھی لے کر کے آئے تھے خانہ کعبہ کو ڈھانے اور گرانے کے لیے۔ یہاں پر ہمارے اور آپ کے لیے بہت بنیادی چیز ہے کہ جب اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کی حرمت کے لیے مشرکین کی مدد کرتا ہے، ایک مدد تھی کہ نہیں ان کی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے لیے کس قدر یقینی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو حرمت والی جگہ ہے وہاں سرکشی نہیں کرنی چاہیے، حدود حرم چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، دونوں کے اندر جب آپ جائیں تو ہر برے کام سے، جن چیزوں سے منع کیا گیا، مکمل سے آدمی کیا ہے پرہیز کرنے اور بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ سرزمین یہ کیا ہے بہت مقدس اور بابرکت ہے، وہاں نہ لڑائی جھگڑا جائز ہے اور نہ اس طرح کی دوسری فضول چیزیں جائز ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی اس جگہ سے گزرے جہاں اللہ تعالیٰ نے فیل والوں کو، ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تھا، جس کو وادی محصر کہتے ہیں، تو وہاں سے جلدی گزر جا، وہاں ٹھہرا، کھڑے ہو کر کے دیکھے نہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کو برباد کیا تھا۔ تو اس طریقے سے مختصر انداز میں یہ سورہ فیل کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر ذکر کی گئی۔